पूछा, जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं, इनके दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है, इनकी आओ फगा क्यों है, इनकी आहो पुका क्यों है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो नाजायज चीजों के साथ श्रृंगार किया करती थी। जब ये बनती संवरती थी तो नाजायज तरीके से बनती संवरती थी, नाजायज चीजों का इस्तेमाल बनने संवरने में करती थी, इसलिए आज इन पर यह अजाब किया जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, घंटे 2 घंटों के हुस्न के लिए या किसी की तारीफ के लिए, बोलो मेरी बहनों, तुम वलीमे में इसीलिए संवर करके जाती हो ना, तुम शादियों में इसीलिए बनकर जाती हो ना कि तुम्हारी सहेलियां, रिश्तेदार, तुम्हारी जो है वो ताल्लुकात की खवातीन देखकर कहे, देखो फुला की बहन कितनी अच्छी लग रही है, देखो फुला की बीवी बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे नजदीक इस दौर में अगर सबसे बड़ी गाली कोई है तो वो किसी औरत को हीरोइन कहना गाली है। उसकी वजह यह है, हीरोइन का मतलब जिना करने वाली, हीरोइन का मतलब नाचने वाली, हीरोइन का मतलब जिस्म को बेचने वाली। हैरत की बात यह है, अगर कोई किसी को कह दे कि तू जिस्म फरोश है तो वो उससे लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाए। ऐ खातून एक जन्नत की कनीजों, जब कोई तुम्हें हीरोइन कहता है तो तुम जो है वो गर्दन को झुरझुरी देती हो, इतराती हो, मुस्कुराती हो, एक दूसरे से तालियां लेती हो। ओहो मेरी तारीफ की तो हद कर दी कि मैं हीरोइन जैसी लग रही हूं। अरे मेरी बहन, हीरोइन तो जानिया का नाम है, हीरोइन तो शराबिया का नाम है, हीरोइन तो जिस्म को बेचने और फरोख्त करने वाली का नाम है। बल्कि फाहिशा जितनी बदकार नहीं होती, उससे ज्यादा हीरोइन बदकार होती है, क्योंकि फाहिशा जब जिना करवाती है तो 4 दीवारी में छुप कर जिना करवाती है, और हीरोइन जब जिना करवाती है तो कमरे के सामने जिना करवाती है और उसके पोस्टर लगते हैं, उसको फिल्मों में दिखाया जाता है। इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर के तुम इतनी खुश होती हो। अरे तुम्हें तो ये होना चाहिए कि मैं किसी वलीमा में शान से जाऊं कि कोई मुझे देखकर पुकार उठे, तू तो बिल्कुल कनीज़े फातिमा लग रही है। तेरी जिंदगी को देख करके नबी की शहजादी की जिंदगी याद आ गई है, तेरी जिंदगी को देख करके उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की जिंदगी याद आ गई है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी फिक्र बदल गई, तुम्हारा अंदाज़े जिंदगी बदल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, 2 जुमलों का खिराज वसूल करने के लिए जब तुम्हें इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं थोड़ा अपने आप पे रहम तो करो। अल्लाह अकबर। हमारे बचपन में जब स्टोव जलाए जाते थे तो स्टोव के अंदर एक पिन लगाई जाती थी, अगर वो पिन औरतों को चुभ जाती तो औरतें चीख पड़ती थी। एक पिन अगर कोई औरत को चुभा दे तो औरत चीख पड़ती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई औरत इसलिए बन संवर कर अपने घर से निकलती है कि मर्द देख करके उसके फितने में मुब्तला हो जाए, ऐसी औरतों की चमड़ी को क़यामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। मेरी बहनों तुम्हें क्या हो गया है? तुम सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, दुनिया की फैशन में मुब्तला होकर के तुमने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब के हवाले कर दिया। मेरी बहनों, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह हल्के से हल्का अज़ाब दे तो भी दुनिया का कोई इंसान मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने करोड़ों गुनाह, अपने लाखों गुनाह, अपने हजारों गुनाह जो तुम कर रहे हो, इसका अंजाम तो देखो। कुरान कहता है व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए। यह एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना, आप ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं दुनिया का सर्वे पेश कर रहा हूं। आजकल औरतें बनती हैं, संवरती हैं, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों से करती है, और कभी कभी तो अल्लाह अकबर नफसानी ख्वाहिशात यहां तक पहुंचाती है कि बाइक पर घूमने के चक्कर में किसी लड़के के हाथों आबरू फरोख्त की जाती है। अल्लाह अकबर, खूबसूरत जेवर के चक्कर में, कभी कभी अल्लाह अकबर अपनी पसंद की शादी के चक्कर में मर्दों के हाथों अपनी आबरू फरोख्त की जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, आबरू जो है लुटाने वाली औरत का अंजाम क्या है वो तो बाद में अच्छी तरह याद रखना।
جو بدکار لوگوں کی صرف حمایت کرے، صرف حمایت کرے، ان کا کیا انجام ہے؟ بدکار لوگوں کی حمایت کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ تھوڑا اس پر توجہ کریں اے خاتون جنت کی کنیزوں۔ دیکھو، نبی کی بیوی، نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بیوی مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ہر مذہب میں معیوب نہیں ہے لیکن بدکاری ہر مذہب میں معیوب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کی بیوی کی عزت کا تحفظ فرماتا ہے، بلکہ زلیخا جو ہے وہ عزیز مصر کے نکاح میں پہنچی تو اللہ نے عزیز مصر سے وہ طاقت ہی سلب کر لی کہ وہ ازدواجی زندگی گزار سکے۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح میں پہنچنے کے باوجود، اس لیے کہ وہ جناب یوسف کی بیوی بننے والی تھی، حضرت زلیخا کی آبرو کی یوں حفاظت فرمائی۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ کریں نبی کی بیوی کو اتنا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ نبی کے نکاح میں آنے سے قبل بھی ازواج مطہرات جو ہے وہ شیطانی خوابوں سے محفوظ رہتی ہیں، اتنا تحفظ ان کو دیا جاتا ہے نکاح میں آنے سے پہلے بھی۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں جناب لوط علیہ السلام کا دور، اللہ بدکاری، لوگ بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا بدفعلی بدکاری مت کرو ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد قوم نے کہا لوط تو بڑا پارسا بنتا ہے، یاد رکھ ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے۔ اللہ نے جناب لوط سے کہا اے لوط آپ بستی سے باہر چلے جائیں، آپ بستی سے باہر نکل جائیں اپنے خاندان کو لے کر کے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت لوط علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان میٹنگ کی اور فرمایا دیکھو ہم اپنا وطن چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن کوئی پلٹ کر کے مت دیکھنا۔ جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے اور جب نکلے تو قوم پر عذاب آیا، قوم پہ پتھر برسے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس بیوی کے دل میں قوم کی محبت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب عذاب کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر کے کہا ہائے میری قوم، بس اتنا کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی لیکن بدکار لوگوں کو کہ اس نے اس طرح حمایت کی تھی، ہائے میری قوم، بدکار کو میرا کہہ کر کے پکارا اور ان کی ہلاکت پہ افسوس کیا۔ قدرت نے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو کسی بدکار کو میرا کہہ کر پکارے اس کی حمایت کر دے، اس سے ہمدردی کرے، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود قدرت اس کو ہلاک کر دیتی ہے، تو جو خود بدکاری کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کل تک کے ان بیٹیوں کا حال یہ تھا، کل تک ان بچیوں کا حال یہ تھا، ان کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی تھی، ان کا دن جو ہے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں گزرا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تسبیح و تحلیل ان کا مشغلہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ان کی پہچان تھی، تلاوت قرآن کے نغمے ان کی زبانوں پہ جاری تھے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے خواتین اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ آؤ آؤ، جو عورتیں پتلے لباس پہنتی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ، مفتی چار ملت کا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کچھ ایسی عورتیں تھیں جو باریک اور پتلے لباس پہن کر، پتلے پتلے دوپٹے اوڑھ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر آئی۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی وہ عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن کر کے، تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم مومن نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں تو اتنا جانتی ہوں جو عورت مومن ہوگی اس کے بدن پہ پتلے
پتلا لباس نہیں ہوگا، اور جس کے بدن پہ پتلا لباس ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھا آپ نے ہیروئن کی طرح لباس پہننے والی ہو، اداکارہ کی طرح لباس پہننے والی ہو، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے لعنتی عورتوں کو اپنے دور میں نہیں دیکھا، لیکن اگر تو ہو سکے تو تم دیکھو گے، یا تمہارے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لعنتی عورتوں کو دیکھا نہ جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، لعنتی عورتیں کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوگی، ننگی یعنی اتنے پتلے لباس ہوں گے کہ جسم نظر آئے گا، اور ان کے سروں پہ بال ایسے بندے ہوں گے جیسے بکتی اونٹ کی کوہان، اور وہ مٹک مٹک کر اترا اترا کر کے چلتی ہوں گی۔ جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھنا یہ لعنتی عورتیں ہیں، یہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی، جنت تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ آج سروں پر بکتی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو سجا کر، باریک اور پتلے لباس پہن کر خواتین اسلام کا باہر نکلنا، اور پھر اس کے بعد مردوں کو العیاذ باللہ، آپ کی بات نہیں کرتا، ایک عام بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لڑکیاں خود سے آفر کرتی ہے کبھی، اور کبھی مرد آفر کرتے ہیں تو ان کے چکر میں پھنس جاتی ہے، اور پھر محبت کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم لیلا مجنو کی تاریخ پھر دوہرا دیں گے، فرہاد اور شیرین کی تاریخ پھر دوہرا دیں گے، اور پھر ہم جو ہے یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، دل پہ لکھنا، قوم کی ان بیٹیوں کے نام، یہ میرے دل کا درد والا پیغام ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ آج محبتیں ختم ہو گئی ہے، کہاں تو جو مجنو اور جو وہ لیلا کی بات کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلا مجنو کی داستان کوئی داستان ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ رہی بات جناب مجنو کی، تو مجنو اللہ کا ایک مجذوب بندہ ہے، اور لیلا کوئی عورت ہے ہی نہیں، لیلا کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ یہ جناب قیس تھے جو مجذوب تھے، جو رات دن لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تو لوگوں نے لا الہ کو سن کر کے لیلا لیلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی لیلا ہے ہی نہیں، یہ لا الہ کو لوگوں نے نہ سن کر کے سنا کچھ اور بیان کچھ کر دیا، اور لوگ سمجھ گئے کہ دیکھو یہ لیلا مجنو کی داستان ہے، یہ لیلا مجنو کی داستان ہے۔ افسانے اپنی جگہ ہے، فلسفے اپنی جگہ ہے، کہانیاں اپنی جگہ ہے، لیکن جناب قیس ایک مجذوب کا نام ہے، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا نام ہے جن کو مجنو کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، محبتوں کی داستان گڑی جاتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھلوں سے لذت جائے گی، پھولوں سے خوشبو جائے گی، دلوں سے محبت جائے گی۔ میری بہن آپ ذرا سوچ